حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ نے قرآن کے لفظ ہیں ثانی یسنین، ثانی دوسرا، یعنی جو آپ دو تھے، دو میں کا جو آپ کے دوسرے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بھی روئے زمین پر اگر انبیاء میں کوئی سب سے عظیم تر ہستی ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، اور غیر انبیاء میں پوری انسانیت میں اگر کوئی عظیم تر انسان ہو سکتا ہے تو وہ ثانی اثنین ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ دو ثانی تھے آپس اس وقت، انبیاء میں وہ ذات تھی اور غیر انبیاء میں وہ، ہم نے وہ جوڑی رلائی تھی، بھلا ہم اس کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا سکتے تھے؟ جب وہ گھبرائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اذ یقول لصاحبہ، سبحان اللہ، یہ دوسرا خطاب آ رہا کہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں، سبحان اللہ، لقب دیکھو، یقول لصاحبہ، یہ جو صاحب آپ کے ساتھ ہیں دوسرے مصاحب ہیں آپ، انہیں میری طرف سے کہیے لا تحزن، مت گھبرائیں آپ، دل میں کوئی نہ لائیں، ان اللہ معانا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، مت گھبرائیں آپ۔ کھڑے رہیں وہ آ کر غار کے دہانے پر، کھوجی کھوئے لے لے کے غار کے دروازے پر لاتا رہے۔ ہم نے بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ یہ کیا کہ ہم نے مکڑی کا جالا بن دیا ہے، ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ مکڑی کے جالا ہٹا کر اندر لاتے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے فکر کی بات ہی نہیں، وہ فکر کیا ہونا تھا، وہ تو ابو بکر صدیق کو یہ دائمی الہامی آسمانی القاب عطا ہونے تھے، تو کیا ہونا، اللہ کا امر نہیں ہے۔ لا تحزن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے عجیب انداز میں بتایا، وہیں غار کے اندر، اور اندر یہ دو ہستیوں کو اللہ کی طرف سے القاب سمیٹ رہے ہیں، نور ربانی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، فیضان ربانی کے برسات برس رہی ہے اس غار کے دہانے کے اندر، اور باہر کفر کھڑا ہوا ہے۔ نظام ہے میرے رب کا جی، دو قدم پر کفر کھڑا ہے، ان پر عبدالعباد کے عذاب مسلط ہونے چلے، وہ کلیب بدر میں داخل ہونے چلے، اور یہ معیت ربانی کے عجیب و غریب انداز میں اللہ کے لقب عطا ہو رہے ہیں، فاصلہ کتنا ہے دہانے کے اندر اور باہر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ ہدایت اور گمراہی میں فاصلہ بڑا تھوڑا، ایک قدم ادھر اٹھ گیا تو ہدایت کی روشنی عطا ہو گئی، اگر ایک قدم ادھر اٹھ گیا تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی، یہ قدم سنبھال کے اٹھایا کرو، سوچ کر اٹھایا کرو، تمہارا کوئی قدم ایسا نہ ہو جائے جو قدم اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ صوفی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے علاوہ کہیں کوئی قدم اٹھائے، یہ سوچ نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابی بکر آپ کا کیا خیال ہے، ہم دونوں کے ساتھ اگر کوئی تیسرا ہو تو؟ ہم دو ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا اگر کچھ ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا تو اندر آ گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ابی بکر آپ کا کیا خیال ہے ہم دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہو؟ آپ نے ان کی طرف ایسے دیکھا، بھائی تیسرا تو کوئی نظر تو آ نہیں رہا، ہم تو دو ہی چلے ہوئے ہیں، تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کہہ رہا ہے اپنے صاحب کو بتائیں میں جو تیسرا اوپر کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں اوپر، کون آئے گا، کس کی جرات؟